تے پھول کے بچوں کو شاید کڈے بھی اوہ بچوں کو شاید کڈنی بھی ہے. ایک ختمہ چ نہیں نکلتی مجلسہ چ نکلتی ہے. مولا تو مجھے سائے کر دے اے پھولا پھالی کر کے بچوں کو شاید جڑے لال نے نہ ہیرے وہ نکلتے پھر مجلس چ نے ختم تو چپ کر کے بندے بیٹھے ہوندے نے تے فروٹ نو اڈیکدے ہوندے نے کہ کدوں اے ختم ہونا ہے ختم ہونا ہے تے اساں سارا فروٹ کھانا ہے. ایتھے بندے جڑے بیٹھے ہیں نا اے صرف پھولا پھالی واسطے بیٹھے نے کہ قرآن آندا کی ہے اے پھولا پھالی نہ کریے اتحادی نہیں لبدا. ہائے ہائے میں لب کے چھڑنا ہے. میں کہ اللہ کو بندے ہیں نے جڑے تیرے متعلق دل چ بھی گمان کر دے نے انہاں تو غصہ کرنا ہے جے تے تو غصہ کریں. ہائے ہائے او ہادی مہربانی مغضوب پہ پڑھنا. اللہ فرماتا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ. مسلمانوں اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. اللہ نے اپنا وعدہ پورا یہ مطلب ہے کہ مسلمانوں نال اللہ نے کوئی وعدہ کیتا سی تو اللہ فرماتا میں تو پورا کر دیتا ہوں. میں دسن لگا وعدہ کی سی جدو جنگ بدر ہوئی ہے تو بندے شہید ہوئے نا یاد جی جنگ بدر جڑے بندے شہید ہوئے نے تو انہوں پتہ ہے وہ جڑے 14 بندے شہید ہوئے انہوں دے متعلق بڑیاں شانہ انہوں دی آئیں قرآن چ انہوں دا ذکر آیا انہوں دی بڑی شان آئی. پیغمبر نے آکیا حورا منتظر نے ملائکہ انہوں تے سلام پہ بھیج دے نے وہ ایس قسم دیا منجیاں تے بیٹھے نے اگے فروٹ نے وہ ایسے نے وہ پھر کئیاں بندے اندروں شوق پیدا ہویا وہ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر اسی تے شہادت تو معروم ہی رہ گئے. بھائی بندے دل چ خیال آ ہی جاتا ہے جدو آسائش دسی نا قرآن نے صفتہ کیتیاں اللہ نے انہوں اچھا سمجھا اور پیغمبر کو صفتہ سنیاں تو بندے کہنے لگے یا رسول اللہ بدر تے اسی بھی موجود ساں لیکن کی کریے ساڈی پھر نصیب ساڈے شہادت نصیب ہو جاندی تے اسی بھی اس مرتبے تے فائز ہو جاندے کیونکہ شہید دا مرتبہ ہی ایسا ہے. وہ پھر اللہ نے انہاں بندیاں نوں عہد وچ موقع دے دیتا. صدقہ جاواں عہد وچ موقع ہن سارا مجمع کھلیا الحمدللہ. یہ مطلب اللہ نے موقع دیتا اللہ نے فرمایا لو بھائی جنہاں وہ دل چ شوق سی اور دوسرا پھر موقع مل گیا دشمن آ گیا تو پھر تو ہم جہاد واجب ہو گیا. وہ پھر بڑے اوترے سن جڑے کافر ہوندے سن وہ بڑے پیڑے سن تے اسلام نو مذاق کردے سن. کمینہ ہی کوئی اسلام نو مذاق کردا بندے دا پتر تے اسلام نو مذاق نہیں کر سکدا. کمینے ایڈے سن. میں ایک بندے دے متعلق پڑھیا وہ آ کے نا تے فوج پیغمبر دے سامنے رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنے اچھے لوگوں دے سامنے آ کے تے بکواس کرنے لگا آکھن لگا آ جاؤ بھائی کسے جنت تے جانا ہے تے میں آیا چل بھائی اینجی بندے چپ ہوئے ساجے جی میں تسی ہو سکیا بھی کسی جنت تے جانا ہوئے تے میں آیا جی ایڈے پیڑے کافر ایڈے اوترے تے پیڑے. بھائی میں آیا جی بندہ پوچھے کمینیاں تیرا جنت نال کی تعلق. میں آیا جی جنت دے وارث دے تے کول بیٹھے نے جنہاں تو بیان ہے جنت دے وارث دے تے کول بیٹھے جدے دوتریاں دی جاگیر جنت ہے او دے قدماں چ بیٹھے نے تے بکواس کر کے اگوں آندا آ جاؤ بھائی آ جاؤ کسا جنت لینی ہے تے میں آیا جی. بندے آکھن لگے یا رسول اللہ کی بکواس پہ کر فرمایا پوری گل کر لیندے ہو کی آندا. وہ کہنے لگا بھائی تہاڈا ایمان ہے کافر ماریے تے تاں وی جنت تے چاہیدا ہے تے جے کافر دے ہتھوں مر جائیے تے تاں وی جنت تے چاہیدا ہے. آ جاؤ جویں جانا جے ٹر جاؤ. کچھ بندے پچھوں بول دے پے سمجھ تو ویسے سارے نو آ گئی. وہ ہو سکیا تہاڈے اسلام وچ اگر کافر نو کوئی قتل کردا ہے تے وہ اسلام دے حق چ کم کردا ہے سیدھا جنت وچ تے جے کافر دے ہتھوں کوئی مسلمان مر جائے تے وہ بھی جنت وچ. یا تے مینوں مارو تے جاؤ جنت وچ تے یا پھر آ جاؤ میں مار چھڑنا تے جاؤ جنت وچ. ہے بھائی کوئی جنت لین والا اور مینوں مارو پھر بھی جنتی تے میرے ہتھوں مر جاؤ پھر بھی جنتی. اے حال سی جڑا میں ایتھے پیا وینا جی الحمدللہ جی جویں بندے چپ ہوئے نے نا قرآن میرے سامنے او ہی اٹھیا جنہوں رسول آکیا سی انتا قسیم النار والجنہ یعنی تو جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنا. اور جنگ احد شکریہ جنگ احد نبی پاک نے فرمایا لو بھائی موقع مل گیا جے جنگ لگ گئی. بس ٹھیک ہو اگلی باری مار لیں مہربانی. لو جناب علی تو جو میری طرف اور نعرہ لان لگا میں کہا تھوڑی دیر بعد مار لیا جے اتنے ہی آنا اجے کئی موقع ہونے نے
پھر بھی ماشاء اللہ مہربانی. لو جناب علی وہ صحابہ پھر کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ پھر نبی نو کہنے لگے یا رسول اللہ پھر ٹھیک ہے اللہ ساڈے نال ہی ہے نا. نبی پاک نے فرمایا میں بھی نال ہاں اللہ بھی نال ہے تو فکر نہ کرو تسی انشاءاللہ. وہ پھر جناب علی جلے بڑے جنگ شروع ہوئی ہے نا وہ پھر اللہ نے وہ جنگ دا نقشہ قرآن کھچیا ہے. بہت شکریہ. میں جنگ تاریخ تبری چوں نہیں پہ پڑھتا, میں ابن خلدون چوں نہیں پہ پڑھتا, میں تاریخ بغداد چوں نہیں پہ پڑھتا, مولا تو جزا دے میں ابن حشام چوں نہیں پہ پڑھتا, میں تاریخ قرآن چوں پہ پڑھنا. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ, تمہیں یاد ہے نا اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا. کیا وعدہ تھا؟ اللہ نے فرمایا اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ, اس وقت کو یاد کرو مسلمانوں جب تم مار رہے تھے وہ مر رہے تھے. ہائے ہائے تم مار رہے تھے وہ مر رہے تھے. ایسے ترجمہ ہوا ہے تم کاٹ رہے تھے وہ کٹ رہے تھے, تم قتل کر رہے تھے وہ قتل ہو رہے تھے. پھر اللہ فرماندا پھر میرا کی قصور ہے, اگو جو کیتا ہے وہ تساں کیتا ہے تے فتح شکست چ بدلی ہے. کی کیتا اے قرآن؟ اللہ فرماندا حتی اذا فلشتم, فلشتم دا ترجمہ شاہ رفیع الدین صاحب نے کیتا ہے. وہ ترجمہ ذرا سخت ہے وہ میں کر دینا پہلا, پھر اپنے عالم دا بھی کراں گا, اپنے شیعہ عالم دا بھی کراں گا. پہلے اہل سنت دوستان جا ترجمہ کیتا ذرا سخت کیتا نے. عربی دے کے لفظ دے 40-60 معنی نے, تسی کوئی بھی کر سکتے ہو, لیکن انہاں جڑا کیتا ذرا سخت ہے. وہ میں تو بڑا ڈرنا پیا لیکن چلو انہیں کیتا ہے کہڑا میں کیتا ہے. وہ فرماتے نے تم مار رہے تھے وہ, تھوڑے بندے بولے نے, تم کاٹ رہے تھے وہ کٹ رہے تھے. حتی اذا فلشتم, پھر تم نے نامردی دکھائی. تم نے نامردی دکھائی. یہ اہل سنت عالم دین دا ترجمہ. ہن شیعہ والے عالم دا کراں جی. وہ فرماتے نے حتی اذا فلشتم, تم نے سستی دکھائی. واہ مولا بھائی دارو جزائے خیر دے. تم نے سستی دکھائی چونکہ نبی دے ساتھی نے پیغمبر دے قریب نے, لہذا ساڈے عالم نے سمجھے ہے کہ لفظ نامرد ٹھیک نہیں, وہ بڑے لوگ تھے. ہائے ہائے لفظ نامرد ٹھیک نہیں, وہ بڑے لوگ تھے, ہم چھوٹے لوگ ہیں, لہٰذا نامردی والا لفظ اردو میں کوئی اچھی طرح نہیں یاد کیا جاتا. ہمارے عالم نے ترجمہ کیا کہ تم نے سستی دکھائی, اور یار تسا ترجمہ کیتا ہے تم نے نامردی دکھائی. ہن اس دور دے مسلمانوں او نامرد پہ سمجھتے ہیں, اسی صرف سست پہ سمجھنے ہاں. ہن قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس گستاخ کون ہے؟ واہ واہ, ہاں مولا تو جزا دے خیر ہوئے میرا محترم مجمع, شکریہ جی. جی بابا جی میرے کو وکلا بیٹھے نے جنہیں سارا دن دلائل دیندے نے, ہم میں دلیل دے رہا ہوں کہ ہم گستاخ نہ تھے نہ گستاخ ہیں. تم نے نامردی دکھائی نہیں, تم نے سستی دکھائی. پھر اگے اللہ فرماندا ہے وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ, ایک کام میں تم نے تنازع بھی کیا, ایک کام میں جنگ کے دوران تم نے تنازع بھی کیا. تو میں گل دسا قرآن کو درس لے کے جانا, جو دشمن نہ لڑائی ہوئے نا تے آپس وچ تنازع نہیں کری. کاٹی پسند آئی ہے گل بندہ میرا. ہائے ہائے یار دشمن نہ لڑائی ہوئے تے آپس وچ تنازع کریے تے فتح شکست وچ بدل جاندی ہے. ویسے قرآن تے ہی پیاندا ہے, مہربانی کرنا. اگلے لفظ تے جی نہ کوئی شیعہ تے نہ کوئی سنی رعایت کر ہی نہیں سکیا, اور لفظ ہی کوئی نہیں, ترجمہ ہی اور کوئی نہیں. اور شیعہ سنی وابی دیوبندی سارے اکٹھے ہو گئے ہیں, شکر ہے کسی ترجمے تے اکٹھے بھی ہوئے ہیں. اور ترجمہ بھی بڑا خطرناک ہے. وہ فرماتے ہیں تم نے پھر وَأَسَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ, جس سے تم محبت کرتے تھے اللہ نے وہ تمہیں دکھا دیا, اور پھر تم نے محمد کی نافرمانی کر. ہائے ہائے تم نے میرے رسول کی نافرمانی کی تو تمہاری فتح شکست میں بدل گئی. پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے حبیب جنہوں میری مجلس ساری یاد ہے, قد اہمتہم انفسہم, پھر تمہارے نفسوں نے تمہیں فکر میں ڈال دیا. تمہارے نفس ہیں صدقے نوجوان, تمہارے نفسوں نے تمہیں فکر میں ڈال دیا. لوگوں کی نظر چہروں پہ تھی, اللہ کی نفسوں پہ تھی.
اللہ فرماتا ہے ان کے نفسوں نے ان کو فکر میں ڈال دیا اور ان کے نفسوں میں کئی فکریں آنے لگیں، اور اللہ فرماتا ہے یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اور وہ اللہ کے متعلق اسی طرح کے گمان کرنے لگے جس طرح زمانہ جہالت میں کیا کرتے۔ واہ واہ نوجوانوں سر اٹھاؤ، اور میں وکالت پہ کرتا جی، آئے تھوڑے مذہب دی وکالت پہ کرتا جی، اور خدا را سر اٹھاؤ میرے نام۔ وہ اسی طرح اللہ کو سوچنے لگے جس طرح کلمہ پڑھنے سے پہلے سوچا کرتے تھے، گمان کیا انہوں نے، اور جو اللہ کے متعلق گمان کرے اللہ اس پہ غصے ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا انہوں نے میرے متعلق گمان کیا، کہاں کیا؟ گوڑے جی ارگاں جی، گمان کتھے کری دے؟ دل تے نفساں تے اللہ کے متعلق جو گمان لوگوں نے کیا تھا نفسوں میں، کیا محمد کے دل میں وہ گمان آ سکتا ہے؟ بولو نہیں۔ تو پھر یار یہ بندے اس سے کیسے مل جائیں گے جسے رسول کہے انفسنا وانفسنا؟ ہائے ہائے، ہے تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ یہ تو مطلب ہے گمان کیا۔ اللہ کو غصہ آتا ہے جو اللہ کے متعلق غلط گمان کرتا ہے۔ نتیجہ دیا جی، نتیجہ دے دینا، کیونکہ نتیجہ لیٹ ہو جائے تقریر ہی رکھی ہو جاتی۔ میں نتیجہ لیٹ نہیں کر رہا، اللہ نے گمان کیا۔ بڑے تو کسے آکھنا ہے مولوی تہاڈا آدھیاں آیتاں پڑھ کے تانوں راضی کر گیا، کدی پوریاں آیتاں پڑھدا؟ میں تینوں ایک گل دساں، جڑا آدھیاں آیتاں پڑھ کے مطلب کڈے اسے یزید کہتے۔ ہر اٹھاؤ میرے نال، میں اپنی قبر تک جانا ہے، میں اتھے ہاتھ رکھن لگا جتھے چاہیے، وہ جتھے آل دے نا ادو میرا ہوں آرام آ جاتا ہے۔ میں آئے تو اتھوں پڑھ لگا جتھے تیری آہ نکل جائے۔ ہاں تانوں کل کسے آکھنا ہے تواڈے مولوی دال آیا بڑے لوگ بیٹھے ہو، خدا دی قسم میں کسے واسطے پریشانی دا باعث نہیں بننا چاہتا، نہ بانی واسطے تے نہ اپنے بیٹیاں واسطے۔ الحمدللہ میں اتھوں پڑھ لگا جتھے تانوں کل مسیتے کھڑ کے کسے مولوی آکھنا آ بھی پڑھو، اسی ہن ہی پڑھ چھڑنے سانوں کی آ، میں اتھے کھڑکن لگا۔ جی مہربانی، جتھے کسے نو تکلیف ہوئے اے قرآن ہے۔ اللہ فرماندا ہے ان الذین تولوا منکم یوم التقى جمعان، سورہ مبارکہ آل عمران۔ اللہ فرماندا ہے تحقیق وہ لوگ جس دن دو جماعتیں مل کر لڑ رہی تھیں وہ پیٹھ پھیر گئے تھے۔ سر اٹھاؤ، وہ پیٹھ پھیر گئے تھے۔ پھر خالق کائنات نے فرمایا ہوا کیا تھا؟ ہائے ہائے، انمس تزلہم شیطان، ان کو شیطان نے ڈگا دیا تھا، انہوں کے شیطان نے قدموں کو ہلا دیا تھا۔ پھر بھی بازی ماں کا سبو، لوگوں نے وہی کما لیا جو انہوں نے ہاتھوں سے کما لیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے اے تو انہوں سویرے کسے آکھنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، جب وہ واپس پلٹے تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ نے انہیں معاف کر۔ ہن جیڑا بندہ ہوڑی کویا نہ تواڈے چوں باہر بندیاں سی ڈی سننا آکھنا ہے، جدوں مولوی آندا سی نا پیٹھ پھیر گئے ادوں بڑے راضی سن، تے جدوں قرآن آکھیا معاف کر دیا ادوں مٹھے ہو گئے نے۔ ایتھے مٹھے نہ ہویا جے، تانوں خدا دا واسطہ جے، اے بھی قرآن جے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو معاف کر دیا، کیوں؟ ان اللہ غفور حلیم، اللہ غفور بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ حضرات ہمیں قرآن کی عظمت کی قسم، ہمیں معافی پہ کوئی اعتراض نہیں، جس کو اللہ معاف کر دے۔ ہم منہ کھولنے والے کون ہوتے ہیں، لیکن بدگمانی آ جائے، اللہ غصے ہو جائے، بندہ معافی مانگ کے جنت میں جا سکتا ہے، حاضر نہیں ہو سکتا۔ ٹائم زیادہ ہو گیا۔